وسلم کا حکم ہے اعفوا اللحى وقصوا الشوارب, داڑھی بڑھاؤ, رکھنے کا نہیں ہے, بڑھانے کا ہے. تو بھئی پیغمبر کی حدیث ہے, البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے جو کیسر و کسرہ سے تھے, ان کے ایلچی تھے, ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کو ان کی طرف سے پھیر لیا, فرمایا ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں ہمارے رب کسرا نے. آپ نے فرمایا میرے رب نے حکم دیا داڑیاں بڑھاؤ. تو اب ٹھیک ہے لوگ نہیں رکھ رہے, سعودی عرب میں تو بہت سے علماء نے وہاں کے مساجد کے امام نہیں رکھتے, مؤذن نہیں رکھتے. لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں آپ, یا آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی مکہ مدینہ کے علماء سے فتویٰ لے لو. اگر وہ ریٹن میں لکھ کے دے دیں کہ داڑھی بڑھانا لازم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ ریٹن میں کبھی لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ مانتے ہیں کہ لازم ہے. اب عمل نہیں کر رہا کوئی, اگر ویسے تو وہاں بھی الحمدللہ جو صحیح علماء ہیں وہ داڑیاں رکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی نہیں رکھ رہا تو اس کی وجہ سے اسلام کو تھوڑی چینج کیا جائے گا. بھائی لوگ کہتے ہیں ہمیں آفس میں مشکلات پیش آتی ہیں, نوجوان کہتے ہیں ہم داڑھی رکھیں گے رشتہ نہیں ملے گا. تو بھائی رشتہ ملنا نہ ملنا یہ آپ کی ہیڈیک ہے, اس کی وجہ سے اسلام چینج نہیں ہوگا. آپ کو رشتہ دیندار کا جب ملے گا جب آپ کے چہرے پہ داڑھی ہوگی. رشتے تو مل جائیں گے, فرشتے جیسے رشتے ملیں گے آپ کو. خیر, تو یہود و نصارہ نے ان کے ہاں بھی کیا تھا کہ ان کے بھی پادری بتایا کرتے تھے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ الاؤڈ ہے یہ ناٹ الاؤڈ. زنا حرام تھا, شراب کیا تھی حرام تھی, عیسائیت میں بھی اور یہودیت میں بھی. 100 سال پہلے کا یورپ اور آج کے یورپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. 100 سال پہلے یورپ کی لڑکیاں وہ پردے پر فخر محسوس کیا کرتی تھیں, ان کی جسم کی نمائش یہ اچھا عمل بولو بھائی نہیں سمجھا جاتا تھا, حالانکہ مسلم نہیں تھے وہ. ان کے ہاں پردے کو بھی اہمیت دی جاتی تھی. تھائی لینڈ میں کس قدر بے حیائی ہے, ساری دنیا کہتے ہیں کہ عیاشی کے لیے تھائی لینڈ جاتی ہے. تھائی لینڈ کے لوگوں سے میں نے سنا کہ 100 سال پہلے کی جو محاورے ہماری زبان میں اب تک چلے آ رہے ہیں نا, ان میں یہ ہے, ایک انہوں نے مجھے تصویر دکھائی جھونپڑی نما نا, ایک ان کی تو زبانی جھونپڑی پتہ نہیں کیسے لکھتے ہیں وہ. تھائی زبان اور چائنیز زبان دیکھی, کچھ جھونپڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, اتنی ایک لفظ لکھنا ہوتا ہے انسان پورے پورے بنگلے بنا دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے ہمارا رسم الخط آسان رکھا ہے, ان کے رسم الخط بہت مشکل ہے. یعنی اتنی سی بات اگر آپ اردو میں لکھیں گے تو ایک لائن میں ہوگی, انگلش میں تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی, عربی میں اور سمٹ جائے گی. تھائی یا چائنیز زبان میں لکھیں گے نا, لکھتے چلے جاؤ بیٹھ کے بس, اور کوئی کام آپ کا ہے ہی نہیں ہے. تو بڑا مشکل رسم الخط ہے اور بالکل ہی ایک بھونڈا سا رسم الخط ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ ایک ضرب المثل ہے, یہاں مشہور ہے, جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ یہ بتایا گیا ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں محفوظ ہے. نہیں آ رہی بات. یہ تھائی لینڈ کا معاشرہ آپ کو بتا رہا ہوں جو بے حیائی میں نمبر, گورے جہاں عیاشی کے لیے آتے ہیں, ہم وہاں عیاشی کے لیے نہیں گئے تھے, تبلیغ کے لیے گئے تھے, پہلے بتا دوں. ان لوگوں سے پوچھ لیں جو وہاں جن کے یہاں میں جا کے ٹھہرا تھا. تو اور یاد رکھو ایک اور بات, وہاں میں جب گیا تو وہاں ڈیفینس کے لڑکے ہمارے دوست احباب جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, یہیں کراچی کے تھے, وہ انہوں نے بتایا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ آپ ہمارے حق میں بھی ایک بیان دے دیں. اب یاد آ گیا تو چلو دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہم یہاں عیاشی نہیں کرتے, ہم یہاں بزنس کرتے ہیں, لیکن جس کو بھی ہم بتاتے ہیں نا ہم تھائی لینڈ آئے ہوئے ہیں تو وہ اس کی پیشانی پہ ایک دفعہ سلوٹیں ضرور آتی ہیں. کہہ رہا اچھا بڑے مزے میں ہو گے. تو انہوں نے کہا آپ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ لو, دن بھر ہماری ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے, یہ دکان ہے, اور شادی بھی کی ہوئی انہوں نے پراپر طریقے سے تمیز سے, جیسے تو بدگمان ہونے کی شریعت میں اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے. تو جو عیاش ہے وہ تھائی لینڈ میں بھی, وہ یہاں بھی ہے, جو نہیں ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. تو عیاش آدمی کو کوئی تھائی لینڈ جانے کی آج کل ضرورت بھی نہیں ہے. تو وہ یہاں بھی عیاشی کرے گا تو وہاں بھی کرے گا. خیر, تو ایسا نہیں ہے کہ جو بیچارے یہاں کے لونڈے لپاڑے معذرت کے ساتھ تھائی لینڈ میں گھوم رہے ہیں تو وہ ساری عیاشی کر رہے ہیں. شریعت میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, ثبوت